نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى صدق الله العظيم. آج ہماری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں ہے. میں اپنی پچھلی ویڈیو سے اس بات کو کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بارے میں بیان کیا تھا. آج کی ویڈیو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بتانا چاہتا ہوں. یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اس دنیا میں نہ کبھی آیا تھا نہ کبھی آئے گا. اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے خوبصورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اور سارے عالم کے انسانوں کے لیے فرما دیا. قرآن میں آتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. آپ کا ظاہر بھی خوبصورت، آپ کی زندگی بھی خوبصورت. زندگی کے بارے میں انشاءاللہ دوسری ویڈیو الگ سے بناؤں گا. آج انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک آپ کو حلیہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے اور آپ کے نبی کیسے دکھتے تھے، ان کی صورت کیا تھی، ان کی سیرت کیا تھی. کسی ماں نے آپ جیسا جنا نہیں. آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے. جیسا اپنے آپ کو آپ نے چاہا اللہ تعالیٰ نے ویسے آپ کو بنا دیا. میں ایک واقعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بتانا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے تشریف لے جا رہے تھے مکہ کی طرف. تو وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں بھوک لگی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں ایک خیمہ دیکھا جہاں ایک بڑھیا رہتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا سے کہا اماں کچھ کھانے کو ہے؟ تو بڑھیا نے کہا نہ کچھ کھانے کو ہے نہ کچھ پینے کو ہے. تو وہاں ایک بکری کھڑی تھی جو بالکل کمزور تھی، جس میں نہ بالکل جان تھی، جو نہ بالکل چل سکتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اجازت دیں میں اس سے دودھ نکالوں. ایک ہی بکری جو بالکل کمزور چل نہیں سکتی، جب کوئی اس میں سے دودھ نکالنے کا بولے گا تو عجیب سی بات ہے. آپ اور میں تو سوچ بھی نہیں سکتے. تو وہ بڑھیا غور سے دیکھنے لگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کون ہے. تو آپ اس کی آنکھوں میں سما گئے. پھر آپ نے اس بکری کے تھنوں کو جیسے ہی پکڑا تو اس بکری کے تھنوں میں دودھ آ گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دودھ پیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بھی پلایا. اور اس کا کچھ حصہ جس میں دودھ نکالا وہ بڑھیا کو دے کر راستے میں تشریف لے گئے، آگے روانہ ہو گئے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے گئے تو شام میں اس بڑھیا کا خاوند آیا اور اس بڑھیا کے خاوند نے آ کر پوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا. تو اس بڑھیا نے کہا ایک شخص آیا تھا، ایک نوجوان آیا تھا. وہ نوجوان بھی کیا نوجوان تھا جس کو دیکھ کر آنکھوں میں نور آ جاتا تھا، جس کو دیکھ کر دل کو سکون آ جاتا تھا. وہ نوجوان تھا، وہ ایسا نوجوان تھا جو کبھی نہ دیکھا، جو کبھی نہ سنا. وہ ایسا بولتا تھا، جب وہ بولتا تھا تو نور چھا جاتا تھا، جب وہ خاموش ہو رہا تھا تو وقار چھا جاتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس بڑھیا کے خاوند نے پوچھا. ان کا نام ابو معبد تھا. ابو معبد نے کہا ام معبد ان عتیلی بتاؤ وہ کیسا تھا. تو بڑھیا نے جو کہا وہ آپ بھی سن کر حیران رہ جائیں گے. بڑھیا نے کیا خوب کہا ہے میں آگے آپ کو بتاتا ہوں. تو ام معبد نے کہا رأيت رجلا ظاهر الوضاء أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة ولم تجر به صعلة وصيم قسيم في عينيه دعج وفي أشفاره وطف وفي صوته صهل وفي عنقه سطع وفي لحيته كثافة أسج أقرن إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم سماه وعلاه وبلاه أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحسنه وأجمله من قريب لا نزر فيه ولا هزر. تو کیا خوب اس نے الفاظ کہے. میں آپ کو ان کا ترجمہ بتاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں کیا کشش تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ کیا نور تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوب تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنا سنا جائے اتنا کم ہے، جتنا بولا جائے اتنا کم ہے. تو میں آپ کو ان کا ترجمہ بتاتا ہوں. عظیم الہامہ سر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک خوبصورت تھا، بڑا تھا. اظہر اللون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ کلیوں جیسا رنگ تھا. ابلج الوجہ،
چمکتا چہرہ تھا، واسع الجبین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا کھلا ماتھا تھا، ازج الحواجب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آئیبرو یہ تیر کمان کی طرح تھی، مڑی ہوئی تھی، من غیر قرن، بال یہاں بیچ میں درمیان میں بال نہیں تھے، بینہما عرق یدرہ الغضب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں آئیبرو کے درمیان یہاں پہ ایک نس تھی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا تو یہ نس ظاہر ہو جایا کرتی تھی، یہ نس پھڑپھڑانے لگتی تھی، جس سے صحابہ کو پتہ چل جاتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہیں۔ فی عینیہ دعج، خوبصورت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آنکھ بہت خوبصورت تھی، آنکھ لمبی تھی، اشکل لمبی تھی، موٹی تھی، ناک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک کھڑی ناک، لمبی ناک تھی، لہو نور یعلوہ، ان کے درمیان یہاں پہ نور ہوتا تھا، گال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گال نہ زیادہ بڑے تھے نہ زیادہ چھوٹے، دبے ہوئے تھے، درمیانے تھے، خوبصورت تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ کھلے ہوئے ہونٹ تھے، کھلے ہوئے ہونٹ تھے، خوبصورت ہونٹ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت یہاں پہ بیچ میں دانتوں میں ایک گیپ تھا، جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے تو دیوار میں اس سے نور چھا جاتا تھا، نور ٹکراتا تھا۔ فی لحیتہ کثافہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کشادہ داڑھی تھی۔ فی عنقہ سطع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن لمبی گردن تھی۔ فی صوتہ سہل، آواز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے بارے میں کیا بولوں، سنیے، فی صوتہ سہل، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے تو نور چھا جاتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خاموش ہوتے تھے تو وقار چھا جاتا تھا۔ عریض الصدر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چوڑا تھا، کشادہ تھا، سینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چوڑا اور کشادہ تھا۔ سواء البطن والصدر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اور پیٹ برابر تھا۔ آج ہمارے اور آپ اپنا آج میں اور آپ اپنا حال دیکھ لیں کہ ہمارا پیٹ کہاں ہے اور سینہ کہاں ہے۔ طویل الزندین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو لمبے بازو تھے۔ مسیح القدمین، پاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں نرم پاؤں تھے۔ یمشی تکفیاً، آپ ہمیشہ کندھے جھکا کر چلتے تھے، زمین پر کبھی اکڑ کر نہیں چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہیں۔ ہتھیلی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی کشادہ ہتھیلی تھی، اس میں گوشت بھرا ہوا ہوتا تھا، نرم ہاتھ تھے، بالکل سیدھا قد تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، قد بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدھا تھا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھک کر چلتے تھے، تھوڑا سا عاجزی کی وجہ سے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قد درمیانہ قد تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجمع میں کھڑے ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے لمبے نظر آتے تھے۔ جو دیکھنے میں اتنا حسین ہو اس سے پیار کیوں نہ کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بارے میں بات کی تھی، آج میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو حلیہ میں نے بتایا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں ہم محبت نہ کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے سے ہم محبت کریں، اس حلیے کو ہم اپنائیں۔ تو میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حضور سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔